میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں استاد محترم استاد الحدیث جامعہ ہادہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فضلاء سے مدرسین کے لیے ہدایات جن کو پیش نظر ہر مدرس چاہے شعبہ حفظ سے ہو، تجوید سے ہو، قراءات سے ہو، درس نظامی اصلی تعلیم سے ہو، ان کے لیے ہدایات ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمعلمین وأطل أعمارهم وبارك لهم في كسبهم ومعاشهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے معلمین دین کے لیے فرمائی تھی، اور یہ بڑی جامع دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا کہ اللہم اغفر للمعلمین، کہ اللہ معلمین جو ہیں ان کی مغفرت فرما، اور وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ، اور ان کی عمروں کو لمبا فرما اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَبَارِكْ لَهُمْ فِي كَسْبِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ، کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کے کسب و معاش کے اندر برکت عطا فرما۔ مجھے اس وقت جو موضوع دیا گیا ہے تو اس میں اصل میں بتانا یہ ہے کہ قابل تعریف اور طلباء کے لیے انتہائی مفید اور کامیاب مدرس بننے کے لیے کن اصولوں کے اوپر عمل کرنا اور کن اصولوں کی روشنی میں بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ میں اس موضوع سے متعلق کوئی بات کرنے سے پہلے جامعہ میں تشریف لانے والے قدیم فضلاء ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں آپ کی آمد پر اتنی خوشی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے اپنی جگہوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اداروں میں علم کی جس سطح اور عزت اور عظمت کے جس مقام اور جس عہدے پر بھی فائز ہیں، اس میں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی انتظامیہ اور آپ کے یہ اساتذہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محنتوں اور کاوشوں کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کی انتظامیہ اور جامعہ کے جو اساتذہ ہیں ان کا ایک قابل فخر سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ اس کا بہت بڑا حصہ کافی عرصے سے ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہم اداس تھے۔ حضرت قاری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ جو پروگرام بنایا ہے
الحمدللہ اس کی برکت سے یہ ہمارا گمشدہ سرمایہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس گمشدہ سرمایہ کو دیکھ کے اور آپ کی شکلیں دیکھ کے، آپ کی ملاقات کر کے اور آپ کی زیارت کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اساتذہ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو کامیاب، قابل تعریف اور طلباء کے لیے انتہائی مفید مدرس بننے کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ علماء نے پہلے سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ مولانا یوسف خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت وسیع نظر رکھنے والے عالم دین ہیں۔ تقریباً 20 رہنما اصول تو انہوں نے بیان کیے کہ اگر کوئی استاد ان اصولوں کے اوپر عمل کر لے تو وہ قابل تعریف اور کامیاب استاد بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع کے اوپر کتابیں بھی چھپ چکی ہیں اور ان کتابوں کے اندر 50 رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حفظ کے اساتذہ کے لیے بھی ہیں، درد کتب کے اساتذہ کے لیے بھی ہیں، درس نظامی کی ایک ایک کتاب پڑھانے کے مفصل ان میں طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس وقت نمونے کے طور پہ صرف 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ کامیاب مدرس بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس ادارے کے اندر ہمیں پڑھانے کے لیے جس فن کی جو کتاب دی گئی ہے اور اس ادارے کی تعلیمی کمیٹی نے باہمی مشاورت سے جو اس کا نصاب متعین کیا ہے، استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درسگاہ میں مکمل حاضری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس نصاب کو مکمل کروائے۔ اس واسطے کہ کسی بھی درجے کی کسی کتاب کا جو بھی کوئی نصاب مقرر کیا جاتا ہے وہ اس کتاب کی وہ مقدار اور وہ حصہ ہوتا ہے کہ اس درجے کے طالب علم اگر محنت کے ساتھ اس کو وہ حصہ پڑھا دیا جائے، ذہن نشین کروا دیا جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، تو اس درجے کے طالب علم میں جتنی استعداد مطلوب ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ مطلوبہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس سے اگلے درجے کی کتاب جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکے، اس قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر استاد کی درسگاہ میں حاضری نہیں ہے اور جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے ہماری غیر حاضریوں کی وجہ سے وہ نصاب مکمل نہیں ہوا، استاد ایک دن درسگاہ میں آ رہا ہے، ایک دن چھٹی کر رہا ہے، 2 دن آ رہا ہے، 5 دن چھٹی کر رہا ہے، 5 دن آ رہا ہے، 10 دن چھٹی کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کتاب کے 50 صفحے ہیں تو ہماری غیر حاضریوں کی وجہ سے اس میں سے 10 صفحے مکمل ہوئے۔ اس کتاب کے اندر اس فن سے متعلق فرض کریں 20 مباحث ہیں، ہماری غیر حاضریوں کی وجہ سے صرف 10 مباحث طالب علم پڑھ سکا اور 10 کو چھوا ہی نہیں اس نے، اور وہ بالکل لا علم ہے ان 10 مباحث سے متعلق، یا 20 میں سے 5 مباحث پڑھی ہیں، 15 کو اس نے چھوا ہی نہیں ہے اور وہ بالکل لا تعلق ہے۔ تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس طالب علم کے لیے خاندانہ خاندہ برابر ہو گیا ہے۔
آئندہ سال جب ہم اس کو اگلی کلاس میں بٹھائیں گے تو وہ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کہ ابتدائیہ کا طالب علم مدرسے میں داخل ہوا یا متوسطہ کا ایک طالب علم داخل ہوا، ڈائریکٹ ہم نے اس کو اس درجے کے اندر بٹھا دیا۔ اگر ابتدائیہ کے طالب علم کو ڈائریکٹ ہم ہدایت الناب کے درجے میں بٹھائیں گے یا قدوری اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے یا کسی اور فن کی کتاب اس کے ہاتھ میں دیں گے تو ظاہر بات ہے مطلوبہ استعداد اس طالب علم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کتاب کا ہم نصاب مکمل نہیں کروا رہے کہ جس کو پڑھ کے اور سمجھ کے مطلوبہ استعداد اس درجے کے مطابق طالب علم کے اندر پیدا ہو سکتی تھی وہ ہم نے نہیں کی، تو بس یہ ایسے سمجھ لیں کہ خواندہ نہ خواندہ برابر ہے اور آنے والا طالب علم اس کو ڈائریکٹ اگلے درجے میں بٹھا دیا گیا۔ ایسا طالب علم کبھی اس فن میں قابل استعداد طالب علم ثابت نہیں ہوگا اور اس کو پڑھانے والا استاد کبھی کامیاب اور قابل تعریف استاد نہیں کہلائے گا۔ اگر ہم کامیاب استاد بننا چاہتے ہیں، طلباء کے لیے مفید استاد بننا چاہتے ہیں اور کامیاب استاد بننا چاہتے ہیں تو درسگاہ کے اندر مکمل حاضری کے ساتھ ادارے کی طرف سے جس کتاب کا جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ وہ طلباء کو مکمل کروایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات میں اپنے تجربے سے عرض کرنا لگا ہوں کہ جس درسگاہ کے اندر استاد کی مکمل حاضری ہوتی ہے، میرے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ طلباء کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کسی بھی کتاب کے ساتھ طلباء کی دلچسپی کا پیدا ہو جانا یہ جیسے طالب علم کی بہت بڑی کامیابی ہے، اسی طرح اس کو پڑھانے والا جو استاد ہے اس کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو اساتذہ باقاعدگی سے درسگاہ میں حاضری دیتے ہیں اس درسگاہ میں طلباء کی غیر حاضری نہ ہونے کے برابر ہے۔ جن درسگاہوں میں استاد غیر حاضر رہتے ہیں کثرت سے طلباء کی ان درسگاہوں کے اندر غیر حاضری ہے۔ اگر ہم ان طلباء کو درسگاہوں کے اندر حاضر دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہماری حاضری ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات کامیاب استاد بننے کے لیے، قابل تعریف استاد بننے کے لیے، طلباء کے لیے مفید استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ درسگاہ کے اندر ہماری مکمل حاضری اور جو ہمیں ادارے کی طرف سے نصاب دیا گیا ہے پوری لگن، محنت، دلچسپی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ وہ نصاب طلباء کو مکمل کروایا جائے۔ دوسری بات، کامیاب استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ سبق پڑھاتے وقت تعبیر اور تشریح اور اسی طرح مسائل کے دلائل نقلیہ، عقلیہ اور ان کی علل بیان کرتے وقت کلم الناس علی قدر منازلہم کو پیش نظر رکھا جائے۔ جتنی استعداد ہے طالب علم کی، جس درجے کا وہ طالب علم ہے اس کے مطابق اس کے سامنے کسی بھی مسئلے کی تعبیر اختیار کی جائے اور اسی کے مطابق تشریح کی جائے۔ اور اگر ہم شرح جامی کی تقریریں وہ کافیے میں طالب علموں کو سنانے کی کوشش کریں گے اور کافیے کی تقریر اور اعتراض جواب، سوال جواب ہم ہدایت الناب کے اندر طالب علم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اور ہدایت الناب کی تقریر ہم نحمیر اور علم النحو کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خلط مبحث ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے نتائج بہت غلط ہیں اور عموماً دو طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ جب کسی طالب علم کے سامنے مشکل تعبیریں
اختیار کی جاتی ہیں، اور جس درجے کا وہ طالب علم ہے وہ مسائل کے دلائل نقلیہ عقلیہ ان کی علل سمجھنے پہ قادر نہیں، اور ہم اپنی نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، تو دو نقصان ہوتے ہیں۔ کچھ طالب علم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ مایوس ہو کر احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کند ذہن ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں، اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے استاد کی تقریر کو سمجھ سکیں، یاد کر سکیں، لیکن وہ استاد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور استاد کی ناتجربہ کاری کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے کلاس کے اندر، وہ طالب علم اپنی شرافت کی وجہ سے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم کند ذہن ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ پریشان ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کلاس میں کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذی استعداد ہیں اور ہمارے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو استاذ کی اس ناتجربہ کاری کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر ایسے طلباء کی طرف سے آواز بلند کی جاتی ہے، پھر وہ آہستہ 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 یہ آواز بلند کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو استاد صاحب کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، اور ہمیں تو کتاب سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں، اور ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ استاذ کی بہت بڑی ناکامی ہے اور بہت بڑی بدنامی ہے، اور ایسے طلباء اس وقت بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور آئندہ بھی استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ استاد طالب علم کے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، طالب علم کے لیے بہت بڑا محسن ہوتا ہے استاد، اور طالب علم کے حق میں استاد بہت بڑا سخی ہوتا ہے، لیکن طالب علم اس سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ استاد نے خلط مبس کیا ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مدرسوں میں دیکھا ہے ایسے اساتذہ کے سبق کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لڑکوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور بعض دفعہ اساتذہ کو اس اپنی ناتجربہ کاری کی بنیاد پہ اس دینی خدمت سے بھی محروم ہونا پڑا ہے۔ طلباء ان سے جدا ہو گئے، وہ ان سے جدا ہو گئے۔ میں ملتان گیا، مفتی محمود صاحب کا جو بڑا مدرسہ ہے اس میں ہمارے کلاس فیلو ہیں، مولانا نذیر صاحب کی بھی کلاس فیلو ہیں، ان کے سبق کا وہاں لڑکوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، قدوری کا سبق۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہ کیا رے پتہ نہیں، میں اتنا اچھا سبق پڑھاتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، رات کے 2-2 بجے تک میں بیٹھ کے محنت کرتا ہوں، یہ کہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے کل سے، اور مدرسے والے بھی مجھے جواب دینے کو ہو رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کون سی کتاب پڑھاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا قدوری۔ تو میں نے کہا کیا کیا چیزیں آپ مطالعے میں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہدایت دیکھتا ہوں، اور ہدایت میں جو مسائل کے نقلی عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں میں رات کو خوب ازبر کرتا ہوں، اور میں ان کو وہ بتاتا ہوں، صبح کو بار بار سمجھاتا ہوں، یہ کہہ رہے سمجھ نہیں آتا ہے، میرے جو تعریف کرنے کی بجائے الٹا جلوس نکالا ہوئے نے میرا۔ تو میں نے کہا غلطی یہاں سے ہو رہی ہے۔ میں نے جب یہاں قدوری پڑھانا شروع کی، میں سب سے پہلے مولانا مشرف صاحب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت 27 سال تدریس کر چکے تھے، انہوں نے 2 منٹ لگائے صرف۔ میں نے کہا جی یہ کتاب کس طرح پڑھانی، کیسے؟ جیسے بہشتی زیور۔ اور انہوں نے کہا اس طرح پڑھانی جیسے بہشتی زیور پڑھاتے ہیں۔ بہشتی زیور کھول کے دیکھ لو، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسئلہ، آگے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، مسئلہ آگے مسئلہ بیان کیا، کوئی دلیل ہے وہاں؟ بس انہوں نے کہا کہ کتاب مسئلہ بتانا، اس کی کوئی آسان سی کوئی صورت بتا دو تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور ترجمہ کرانا، بات ختم۔
اور وہ ہدایت کے عقلی نقلی دلائل. اب اس استاد نے خود ہدایت پڑھا، اس کے امتحانات دیے، پھر اس کے بعد دورے تک انہوں نے کتابیں پڑھی. کتنی استعداد ہوگی اس استاد کی. فنون کی کتابیں انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی، بڑا ذی استعداد استاد وہ. لیکن نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اور کسی سے نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کو اس خدمت سے محروم ہونا پڑا. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہمارے جو فضلاء ہیں جہاں بھی پڑھا رہے ہیں یہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی ضرور لیں. ہم انشاءاللہ آپ کو وہ کتابیں بھی بتائیں گے جن میں درس نظامی پڑھانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے تجربے میں آئی ہیں جو تمہیں 10 سال کے بعد جا کر پتہ چلے گا، ہم تمہیں انشاءاللہ وہ 5 منٹ کے اندر سمجھائیں گے، اور مستقبل میں کامیاب مدرس آپ ثابت ہوں گے. اسی طریقے پہ ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سبق پڑھاتے وقت جب سبق پڑھائیں تو اس کی تعلیم ٹھہر ٹھہر کر دیں. جو بھی آپ سبق پڑھائیں اس کی تعلیم جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر دیں. لگاتار اس سبق کے متعلق آپ گفتگو نہ کریں کہ مسلسل بولتے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اگلا شروع کر دیتے ہیں، ایک بات ختم ہوتی ہے اگلی شروع کر دیتے ہیں، اور سننے والے کو سن کر ایسا محسوس ہو کہ جیسے کوئی رٹی رٹائی چیز ہے جو استاد ہمیں آنکھیں بند کر کے پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ نہ محسوس ہو، بلکہ ایک مسئلہ ختم ہونے کے بعد فوراً دوسرا مسئلہ نہ شروع کیا جائے. دوسرا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ توقف کیا جائے تاکہ اگر طالب علم کو وہ مسئلہ سن کے کوئی اشکال پیدا ہوا ہے تو وہ اشکال ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اس کا اشکال دور کریں، اس کو اطمینان ہو جائے، مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. یہ ہماری جو تقریر ہے یا تعبیر ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی شبہ پیدا ہوا وہ ہمارے سامنے پیش کرے. ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہم نے بتایا اس کی نوک پلک کچھ صحیح کرنے والی ہے جو شبہ یہ پیش کر رہا ہے اس کے مطابق، تاکہ وہ نوک پلک صحیح کر دی جائے، شبہ دور کر دیا جائے، طالب علم کو اطمینان ہو جائے اور طالب علم کو تسلی ہو جائے. اور اگر ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے اور مسلسل ہم اس سبق کو پڑھاتے چلے جائیں گے اور درمیان میں توقف نہیں کریں گے اور طالب علم کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیں گے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو سبق ہے یہ طالب علم کے لیے تسلی بخش اور اطمینان بخش ثابت نہیں ہوگا. سبق تو پڑھ لے گا، چلا بھی جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ تسلی بخش طالب علم کے لیے سبق ثابت نہیں ہوگا. اس کی تسلی کرانے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں توقف کیا جائے، اس کو اتنا وقت دیا جائے. اگر ہماری تعبیر سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہے، اس مسئلے کو سمجھ کر کوئی اشکال پیدا ہوا ہے، وہ اس کو حل کروائے اور 100% اس سبق کو سمجھ کر وہاں سے اٹھے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کر تعلیم دی جائے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ ہر لمحہ معلم رشد و ہدایت تھے، اور آپ کی ہر گفتگو جو ہے وہ تعلیم ہے. ہر گفتگو جو ہے وہ تعلیم ہے، اور آپ کی ہر مجلس علم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو
تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں فرماتے تھے، جس کو بھی حضرت عائشہ نے اپنے زمانے میں مخاطب کیا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، وَلَكِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَ فَصْلٍ، بلکہ جب آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کی کلام واضح اور الگ الگ الفاظ میں ہوتی تھی، اور اتنی واضح ہوتی تھی اور اتنے الگ الگ الفاظ میں ہوتی تھی کہ یحفظ من جلس الیہ، جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا اور اچھی طرح سمجھ لیتا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم جب بھی دی جائے تو ایسے انداز میں دی جائے کہ طالب علم جو ہے اس کو ضبط کر لے اور ذہن نشین کر لے، اس کو محفوظ کر لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم دیتے وقت ٹھہر ٹھہر کر تعلیم دی جائے، مسلسل گفتگو نہ کی جائے، طالب علم کو بیچ میں بولنے کا، سمجھنے کا، اشکال پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسی طریقے پہ ایک بات میں اس کے ساتھ یہ اور بھی عرض کر دوں کہ استاد کو یہ چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ میں نے سمجھایا ہے یہ مشکل ہے، میں نے تو 2 لفظوں میں سمجھا دیا، بات ختم کر دی، لیکن مجھے سمجھنے میں اتنی دیر لگی تھی، تو یہ تو طالب علم ہے، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہ مسئلہ مشکل ہے، اگرچہ اس وقت مجھے مشکل نہیں معلوم ہو رہا۔ تو جس مسئلے کے بارے میں استاد یہ محسوس کرے تو وہ اس بات کو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے 3 مرتبہ دہرائے، اسی سبق کے اندر وقفے وقفے سے دہرا دے، ایک ہی وقت میں دہرا دے 3 مرتبہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ آپ جو اس طرح کی ضروری بات ہوتی تھی 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے تاکہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جائے۔ سنت بھی ہے، طالب علم کا بھی بڑا فائدہ ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ 3 دفعہ دہرا دیا جائے۔ چوتھی اور آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دوران تعلیم اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اور ہاتھوں کی حرکات سے تعلیم دے، زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ کی حرکت، اس کے ساتھ بھی تعلیم دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کے اشاروں سے جتنی وضاحت استاد کے لیے ممکن ہے تو وہ ہاتھ سے اس طرح اشارے کر کر کے مسائل کی وضاحت کرے، اس واسطے کہ افہام و تفہیم میں ہاتھ کی اس حرکت کا اور ہاتھ کے اس ہلانے کا اور اس اشارے کا بڑا عمل دخل ہے، بہت عمل دخل ہے۔ اس لیے چادر لپیٹ کے اور ہاتھ بھی اندر لپیٹ کے سر نیچا کر کے پڑھاتے جانا، نہ کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی طالب علم کی طرف دیکھنا ہے، اس سے 100% کامیابی نہیں ہوتی۔ طالب علم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان ہاتھوں کو ہلا کے اشاروں کے ساتھ، ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ بات کو سمجھانا، اس کے دل اور دماغ میں اتارنا، یہ استاد کی ذمہ داری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو اپنی گفتگو کے ساتھ ہاتھ کے اشاروں کو بھی ملاتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ گفتگو کرتے چلے جا رہے، بلکہ گفتگو کے ساتھ ہاتھ کی حرکت، ہاتھ کا اشارہ افہام و تفہیم کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کو بھی ملایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت رسول ہے، تو ہمارے اساتذہ جو ہیں اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے رہنما اصول ہیں۔ تحفہ اساتذہ کے نام سے ایک کتاب چھپ گئی ہے اور
اس میں درس نظامی کی ایک ایک کتاب اس کو پڑھانے کا مفصل طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور کامیاب استاد بننے کے رہنما اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑی رہنمائیاں ہیں، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اور مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے تقریباً 20 کے قریب کامیاب استاد بننے کے رہنما اصول ہیں، وہ نیٹ پہ بھی ہے، یہاں سے بھی مل جائیں گے، ان کا بھی مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔